بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مکین گنبد خضرا، ہم آپ کی ذات پر کروڑوں درود بھیجتے ہیں اور آپ کے اصحاب اور آل پر، بے شک آپ کا دین ہدایت کا رستہ ہے اور ہر حق کی اتباع۔ ناظرین، بغیر کسی اختلاف کے آج ہم آپ کے سامنے دین حق کا فیصلہ رکھنے لگے ہیں۔ کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے یا عالم دین جو اس حد تک گستاخ بن جائے؟ جی، ہم بات کرنے لگے ہیں مشہور مسخرے اور نام نہاد عالم دین مولانا طارق جمیل کی۔ سن کر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی تقریر میں کہتا ہے جنت میں کسی نے نہیں اگر جانا، تو اللہ نے کہنا ہے فرشتوں سے آؤ جنت میں اچار ڈالتے ہیں۔ اپنے مسلک پر پابند رہو، لیکن تھوڑا جہا راہ دویانے میں دے چھڑو، جنت وڈی ساری ہے۔ ویلی جنت دا اللہ چار پاونا، یہ ویلی جنت دا اللہ چار پاونا، یہ ویلی جنت دا اللہ چار پاونا، یہ ویلی جنت دا اللہ چار پاونا۔ اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں، مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں۔ ہن دسو جنت جاونا کہیں؟ ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاؤ، ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاؤ، ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاؤ۔ کافر نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں، میں نے وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ اللہ حوروں سے کہے گا سب کو میوزک کے ساتھ گانا سناؤ۔ 3 منٹ 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داود تعالی ارق المنبر، اے داود آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا، ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی،
تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا. اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی. یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو. پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. اے رضوان، اے رضوان. رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے. رضوان پردے ہٹا، میرے رب میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں. تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا رب قرآن سنائے گا. اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تبدیلی اور آئے گی. پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے، مزہ لے رہے. اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے. جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے. اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے. موت مر گئی نا، سنیں گے. اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے. تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو گرا دو، یہ حرام ہے. پکی قبر بنانا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا جو فوت ہوا اس کی قبر پر خود منار بنایا اور پکا بھی کیا. یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع. یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع. جنت کی حوروں کا مذاق بناتے ہوئے حدیث بیان کرنا. یہ عورتیں شاید پریشان ہو جائیں حور کا ذکر سن کے. تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ بھی خوش ہو جاؤ. ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد. جنت میں نا حوریں اور یہ ایمان والی مستورات کٹھی ہوں گی تو آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا. تسی مقابلے نہ اتھے چھڑن نہ اتھے چھڑن. جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ رہیں موت نہیں آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ رہیں ساتھ نہیں چھوڑا، راضی رہیں موت نہیں آئی. اب یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو ہیں. اب یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیے، ہم نے صدقے کیے تم نے کوئی نہیں کیے. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب ہو جائیں گی. کتنی حسن. یہ میک اپ ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد وہ رات کی کچھ اور ہوندی، دلہن صبح کچھ اور بیٹھے. ان کو اللہ میک اپ کیا کرے گا یہ سنو، تمہیں بھی ان کو بھی. اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا. یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے. مارو تاڑیاں.
सामीन, आपने ये तमाम क्लिप सुने हैं, अब इनका रद्द भी सुने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसने मौसीकी की बात बयान की, मेरे नबी आखिर ज़मान ने, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मैं मोहम्मद को 2 चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भेजा, और मैं उनमें से एक शराब है और दूसरी साज और मौसीकी है। ये क़यामत तक मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने हराम की है। उसके बाद जन्नत की हुरों का मजाक उड़ाते हुए इसने हदीस को बयान किया, जबकि सहाबा इकराम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब बयान की जाती तो हम इस तरह खामोश हो जाते कि हमारे सरों पर जैसे परिंदे बैठे हैं, अगर सरों को हिलाया तो शायद हमसे गुस्ताखी ना हो जाए।